السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں آمنے سامنے امیدواروں میں ایک اور کھلے مباحثے کی کوشش میں متضاد رد عمل سامنے آیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی امیدواروں کے درمیان ایک اور مباحثے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس نے CNN پر 23 اکتوبر کو ایک اور مقابلے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ریپبلکنز کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 5 نومبر کو رائے دہندگان کے سامنے جانے سے پہلے اب کسی اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس مباحثے میں یہ مسئلہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ رائے دہی کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل دونوں امیدوار 10 ستمبر کو یہ مباحثہ کر چکے ہیں، جس کے بارے میں پولز میں کملا ہیرس کو جیتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے 3 ریاستوں میں قبل از وقت رائے دہی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منیسوٹا، جنوبی ڈکوٹا اور ورجینیا ریاستوں میں لوگوں نے بیلٹ بکسوں کا رخ کیا ہے۔ یہ صدارتی مقابلہ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہو رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سروے کے مطابق کملا ہیرس کو ٹرمپ کے مقابلے میں جزوی طور پر برتری حاصل ہے۔ لبنانی حزب اللہ نے حیفا کے جنوب مشرق میں واقع رامات ڈیوڈ بیس پر فادی 1 اور فادی 2 میزائلوں سے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ لبنان پر بار بار اسرائیلی حملوں کا جواب ہے۔ اطلاع دی گئی ہے کہ گزشتہ رات سے اتوار تک حزب اللہ نے بالائی الجلیل اور حیفا کے جنوب کی طرف سے 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ حیفا کے جنوب میں یوکو نام میں سائرن بج رہے تھے اور میزائلوں کا بنیادی ہدف رامات ڈیوڈ بیس تھا۔ بتایا گیا کہ حزب اللہ کے میزائلوں نے افولا شہر اور مرج بن عامر میں رامات ڈیوڈ بیس کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنانی سرزمین سے لگ بھگ 10 راکٹ لانچوں کی نگرانی کی اور لبنان کی سرزمین سے داغے گئے زیادہ تر راکٹوں کو روک دیا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے میں بمباری کر کے حزب اللہ کی ایلیٹ یونٹ رضوان فورس کی پوری کمان کو ہلاک کیا تھا۔ ایرانی نواز حزب اللہ نے اسرائیل پر بوبی ٹرپنگ اور آلات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا الزام لگایا، لیکن اسرائیلی حکام نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 43 فلسطینی آج جاں بحق ہو گئے۔ غزہ کی پٹی میں اداریہ برائے شہری دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں میں 14 بچوں اور 5 خواتین سمیت 43 فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 9 بچوں سمیت کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں رافہ شہر میں ادویات کے گودام کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وزارت صحت کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینی وزیر صحت ماجد ابو رمضان نے بتایا کہ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والے طبی اہلکاروں کی تعداد 990 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یورپ بحر روم تنظیم برائے حقوق انسانی کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں 267 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جن میں اسرائیل نے 21 اسکولوں پر بمباری کی جہاں غزہ میں بے گھر فلسطینی گزشتہ ماہ سے مقیم تھے۔ اسرائیلیوں نے مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں الجزیرہ کے بیورو آفس پر حملہ کر دیا اور عدالتی حکم کے نام پر 45 دن کے لیے چینل بند کروا دیا۔ خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کے اہلکار الجزیرہ کے بیورو آفس میں داخل ہو گئے، نشریات روک دی اور توڑ پھوڑ مچائی۔ دفتر میں لگے مرحوم صحافیوں کی تصاویر بھی پھاڑ دی، جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے دفتر میں موجود آلات اور دیگر سامان کو بھی ضبط کر لیا، حتیٰ ویب سائٹ کو بھی بلاک کر دیا، جس کے بعد مغربی کنارے میں الجزیرہ کی نشریات ٹی وی اور ویب سائٹس پر بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ الجزیرہ کی نشریات کی 45 دن کے لیے بندش عدالت کے حکم پر کی گئی، تاہم الجزیرہ کے صحافیوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جارحیت اور حملوں کی رپورٹنگ کرتے رہے۔ خیال رہے کہ الجزیرہ کے کئی صحافیوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیل اور لبنان کے حزب اللہ کے درمیان تشویش انگیز اضافے کے بعد فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کیونکہ سرحد پار کشیدگی بڑھنے سے ہر طرف سے جنگ کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقوں کے لیے اپنا پیغام واضح کرتے ہیں، ہمیں دونوں طرف سے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ایسی سیاسی تصفیہ حاصل کر سکیں تاکہ اسرائیلی اور لبنانی شہری اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ ڈیوڈ لیمی نے ایک بیان میں کہا، لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فورسز ملک کے شمال میں اور اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں میں گشت پر ہیں، کیونکہ لبنان میں مقیم حزب اللہ کے ساتھ سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ معلوم شہر میں راکٹوں کے حملے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ فوجی گاڑیاں بشمول ٹینک گولان کی پہاڑیوں پہ پوزیشن میں آ گئی ہے۔
اسرائیل نے اسکولوں کو بند کر دیا، شمال میں اجتماعات کو محدود کر دیا اور وہاں کے ہسپتالوں کو حکم دیا کہ وہ مریضوں اور عملے کو محفوظ علاقوں میں منتقل کریں۔ بہت سے لوگوں نے راکٹ فائر کو برداشت کرنے کے لیے محفوظ یا زیر زمین سہولیات فراہم کی ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے مضافاتی علاقے رہی پر مہلک حملوں کے بعد لبنان کے جنوب میں تقریباً 1 سال سے جاری تنازع میں سب سے زیادہ شدید بمباری کی۔ فوج نے بتایا کہ اسرائیل پر ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح تقریباً 150 راکٹ، کروز میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے، جن میں زیادہ تر کو فضائی دفاع کے ذریعے روکا گیا، جس میں مشرق سے آنے والے فضائی ہدف بھی شامل ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ گروپ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل اور دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون سمیت کئی مزید میزائل داغنے کے لیے تیار ہے، جو وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ محمد ناصر عطیفی نے تل ابیب اور حیفا پر گزشتہ حملوں کے حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ جس طرح ہم نے مقبوضہ جفا اور ام الراش کے دروازے کھٹکھٹائے، اسی طرح ہم صہیونیوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صہیونی دشمن قوتوں کے اندر تک دردناک حملوں کی ہدایت جاری رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم کھلی، حساس اور طویل مدتی جنگ کے مرحلے میں رہ رہے ہیں اور ہم تصادم کے تمام امکانات کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ اردن نے اپنے شہریوں سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان چھوڑ دیں اور اس ملک کا سفر نہ کریں۔ اس حوالے سے اردن کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے اردنی شہریوں سے لبنان کا سفر نہ کرنے کا مطالبہ دہرایا گیا ہے۔ بیان میں لبنان میں اردنی شہریوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس ملک سے نکل جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ درخواستیں اس ملک میں اردنی شہریوں کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کی گئی تھی، جس کی وجہ سے لبنانی سرزمین پر اسرائیل کے حملوں سے پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور شہریوں سے کہا گیا کہ وہ ملک میں اردنی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بحرینی فرمانروا اور ولی عہد کی طرف سے یوم الوطنی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ شاہ حمد نے اپنے پیغام میں سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تاریخی تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ اسی طرح بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو تہنیتی مکتوب روانہ کرتے ہوئے یوم الوطنی کی مبارکباد پیش کی۔ سعودی فیڈریشن آف سعودی چیمبر کے اقتصادی سروے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے صنعتی سیکٹر کو ملنے والی رعایت سے سال 2019 کے مقابلے میں رواں سال صنعتی شعبے میں 56% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے صنعت کے فروغ کے لیے کارکنوں کی فیسوں میں دی گئی رعایت کے مثبت اثرات رونما ہوئے ہیں۔ صنعتی کارکنوں کے ورک پرمٹ فیس پر رعایت سال 2019 سے دی گئی تھی، جو 2025 کے آخر تک جاری رہے گی۔ فیسوں میں ملنے والی رعایت کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، جس صنعت کو فروغ ملا اور اس شعبے میں سرمایہ کاری 992 ارب سے بڑھ کر 1.5 ٹریلین ریال تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب سال 2019 میں مملکت میں فیکٹریوں کی تعداد 7,500 تھی، جو کہ سال 2024 میں بڑھ کر 11,800 تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سال 2019 میں صنعتی سیکٹر میں پیداواری حاصل 392 ارب ریال سے بڑھ کر سال 2023 میں 592 ارب ریال تک پہنچ گئی۔ صنعتی سیکٹر کے کارکنوں کی فیسوں کی مد میں ملنے والی رعایت کی وجہ سے مملکت میں غیر ملکی سرمایہ کار فیکٹریوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن کی تعداد 622 سے بڑھ کر 1067 تک پہنچ گئی، جبکہ اس مد میں سرمایہ کاری میں بھی 116% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب کے مسام پروجیکٹ نے گزشتہ ہفتے کے دوران یمن کے مختلف علاقوں میں حوثیوں کے نصب کردہ مزید 1338 بارودی سرنگوں کو صاف کیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی نگرانی میں مسام پروجیکٹ کی خصوصی ٹیموں نے یمن کے مختلف علاقوں سے 3 اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں، 1300 بغیر دھماکے کی ڈیوائسز اور 35 اینٹی ٹینک بارودی سرنگوں کو تباہ کیا۔ سعودی عرب کے مسام پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسامہ الخضمی نے کہا ہے کہ 2018 میں پروجیکٹ کے قیام کے بعد سے اب تک 4,62,289 بارودی سرنگوں کو صاف کیا جا چکا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے یمن بھر میں نصب کی گئی بارودی سرنگوں سے بچوں، خواتین اور معمر افراد سمیت معصوم شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کی جانب سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر یمنی عوام کی مدد کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات میں سے ایک ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر ایک ریاست کی طرح نہیں بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم کی طرح حملے کر رہا ہے۔ صدر اردوغان نے اقوام متحدہ کی 79ویں
जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवानगी से कबल इस्तांबुल अतातुर्क हवाई अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर अर्दगान ने कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की 69वीं जनरल असेंबली में मुज़ाकरात के पहले दिन यानी मंगल 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करूँगा। मैं ख़ास तौर पर इन मुश्तरका इक़दामात पर बात करूँगा जो गाज़ा में नस्ल कुशी और इजराइल की जारहाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उठाए जा सकने वाले इक़दामात पर राब्ता करूँगा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल अक़वामी फाइनेंस मैकेनिज़्म समेत खुसूसन आलमी इंतज़ामिया मैकेनिज़्म में इस्लाहात की ज़रूरत पर तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू और इसका नेटवर्क अपने बुनियाद परस्त सह्योनी नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए हर किस्म की इश्तियाल अंगेजियों का सहारा लेते हैं। लेबनान पर हालिया हमलों ने जंग को खित्ते में फैलाने के इजरायली हुकूमत के मंसूबे के बारे में हमारे खदशात को दुरुस्त करार दिया। इजराइल एक रियासत की तरह नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम की तरह हमले कर रहा है। अर्दगान ने कहा कि दर हकीकत खित्ता इस वक्त एक नाकाबिल बयान हद तक बड़े बहरान का सामना कर रहा है। इस हमले से इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि इसके पास कोई शहरी हसासियत नहीं है और वो अपने नफरत अंगेज़ अहदाफ को हासिल करने के लिए कोई भी तरीक़ा आजमा सकता है। मजहबी स्कॉलर जाकिर नायक जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने और मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में भारत की कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी यानी NIA को मतलूब हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में अवामी लेक्चर देने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर किए गए ऐलान के मुताबिक जाकिर नायक और इनके बेटे फारूक नायक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अवामी इज्तिमात करने के लिए पाकिस्तान का आइंदा माह दौरा करेंगे। वो 5 अक्टूबर से कराची से अपने दौरे का आगाज़ करेंगे और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जाकिर नायक को मदऊ किए जाने के बाद तौक़े है कि कराची और लाहौर में मुतालिका वज़ीर आला इनका खैर मक़दम करेंगे और इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे ने पहले ही हिंदुस्तान में मज़ा पैदा कर दिया है क्योंकि जाकिर नायक एक मतलूब है और जो कई सालों से मलेशिया में रह रहे हैं।